الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، نگاہیں نیچے کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، اپنے کپڑے بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے، دوران بیان کر چل پڑنے سے یا ایک طرح اگر سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے، اور غفلت کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننا مسلمان کی صفات سے نہیں ہے. چنانچہ سورۃ الانبیاء میں رب الکائنات عز و جل کا فرمان عبرت نشان ہے: ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، حامی سنت، پیر طریقت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں: جب ان کے رب عز و جل کے پاس انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے. ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائی، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے کاشانہ اقدس پر، مبارک گھر کے کام کاج کے لیے ایک کم عمر لڑکا ملازم ہوا. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ تو سید زادہ ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے گھر والوں کو تاکید فرما دی کہ خبردار، یہ مخدوم زادے ہیں، سید زادے ہیں، ان کی تو ہمیں خدمت کرنی چاہیے. خادم تو خدمت کرنے والا، مخدوم وہ جس کی خدمت کی جائے، ہے نا؟ تو یہ تو مخدوم زادے ہیں، ان کی تو خدمت ہمیں کرنی ہے. تو خبردار، یہ مخدوم زادے ہیں، سید صاحب ہیں، کھانا وغیرہ جس چیز کی ان کو ضرورت ہو حاضر کر دی جائے. جس تنخواہ کا وعدہ ہے وہ بطور نذرانہ پیش ہوتا رہے، مگر ہرگز ان سے کوئی کام نہ لیا جائے. چنانچہ حسب الارشاد تعمیل ہوتی رہی. کچھ عرصے کے بعد وہ صاحب زادے خود ہی تشریف لے گئے. آج حسن اتفاق ہے کہ سفر المظفر کی 25ویں شب ہے اور 25 سفر میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی تاریخ ہے. 25 سفر المظفر کو 2:08 پر دن میں
2:08 پر پاکستان کے وقت کے مطابق اور انڈیا کے وقت کے مطابق 2:38 پر میرے آقا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا تھا. یہ واقعہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کے ایک لفظ سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول پھوٹ پھوٹ پڑتا ہے. تو یہ سادات کرام کا ادب، تعظیم، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایجاد نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے کہ شاید یہ مطلب ان کی اپنی ایجاد نہیں، عین قرآن پاک پر عمل ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوتا تھا. چنانچہ قرآن پاک میں سورۃ الشورى پارہ 25واں اور سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ تم فرماؤ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب تم فرماؤ، اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت. مطلب کہ میرے قرابت داروں سے، میرے قریب والوں سے، میرے اقربا سے محبت کا طلبگار ہوں. میں تم سے اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں. چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی قرابت دار ہیں ان سے محبت کرنا فرض ہے کہ قرآن پاک کے نص سے ثابت ہوا. ان کی تعظیم کرنا فرض ہے. تو یہ سادات کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں. سید جو ہیں، جو واقعی سید ہیں علم الہی میں، وہ مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں. تو ان کی تعظیم اس نسبت سے کی جائے گی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. تو ان کی تعظیم یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے کہ نسبت کی وجہ سے اس کی تعظیم کی جا رہی ہے. تو یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے. وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پسینے میں بھی خوشبو آتی ہے، اور جس سے محبت نہیں ہوتی، نفرت ہوتی ہے، تو وہ خوشبو بھی لگائے تو اس میں سے بدبو نکلتی ہے، تو محسوس ہوتی ہے بدبو. ایک مثال ہے. تو اس کو یوں سمجھو کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا فعل، ہر فعل اچھا لگتا ہے، اس کی ہر چیز پیاری لگتی ہے. جس سے لوگ محبت کرتے ہیں اس سے نشانی مانگتے ہیں. مجھے بارہا اس کا تجربہ ہے. تو مجھے کئی دیوانے کہتے رہتے اپنی نشانی دو، اپنی نشانی دو. تو یہ محبت کرتے ہوں گے جبھی کہتے ہوں گے. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے، اس کی گلی سے پیار ہوتا ہے. تو پھر مرشد سے نسبت رکھنے والی اور چیزیں، اس کی اولاد یا امجاد ہے نا، یا اس کا خاندان یا اس کا جو بھی مطلب، تو پھر یہ کہ جو اس طرح یہ مدنی ذہن ہوتا ہے کہ ادب، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیر و مرشد سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا عقیدت رکھتے. چنانچہ اپنے اشعار میں اس کا اظہار یوں بھی کرتے، تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سگ فارسگ پاتے ہو گئے کہ اے آقا، اے بغداد والے شہنشاہ، آپ سے آپ کے دروازے کو نسبت ہے، اور آپ کے دروازے سے جس کتے کو نسبت ہے اس کتے سے مجھے نسبت ہے. تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا.
اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یعنی جو اس طرح کا سگ ہے، آپ کے در کے سگ سے نسبت رکھنے والا سگ، تو وہ مطلب نہ دنیا میں مار کھاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، نہ نزاع کے وقت مار کھاتا ہے، نہ قبر میں وہ مار کھائے گا۔ آتا کا گدا ہوں اے جہنم، تو بھی سن لے، آتا کا گدا ہوں اے جہنم، تو بھی سن لے، وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائی، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس سے عشق کیا جاتا ہے، اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے عشق کیا جاتا ہے۔ آپ مدینے سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اسی لیے تو کہ مدینے شریف میں آپ کے اور ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے۔ آپ نے مدینہ پسند کیا تو ہمارے محبوب کی پسند ہماری پسند، اس میں عقل کو دخل ہی نہیں، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو میرے آقا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پسند کیا، تو ہم مدینہ 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 کرتے رہتے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر بالفرض آقا پیرس کو یا لندن کو اختیار فرماتے تو ہم پیرس اور لندن کی تسمیاں پڑھتے ہیں۔ تو ہم تو محبوب کی پسند پر قربان ہیں، جس پر محبوب نے ہاتھ رکھا بس وہ ہمارا منظور نظر ہے۔ تو نسبت کی بات ہے، محبوب کی گلیوں سے پیار ہے، محبوب کی گلیوں کے درختوں سے بلکہ کانٹوں سے بھی پیار ہے۔ پھولوں سے تو ویسے طبیعت پیار کرتی ہے، مگر ہمیں تو آقا کی گلیوں سے بھی پیار ہے۔ خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ ان کی حرم کے خار کشیدہ ہے کس لیے، آنکھوں میں آئے سر پہ رہے دل میں گھر کرے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی نسبت سے رکھنے والی ہر شے سے پیار کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں۔ کہا جاتا ہے کہ جب مدینہ پاک سے واپسی ہوئی تو کسی نے آپ کو پھولوں کا ہار پہنایا تو آپ دیدہ ہو گئے، اشکبار ہو گئے کہ یہاں کے پھول اب کیا دیکھوں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ کیا مجھے ہندوستان کے پھول نہیں اچھے لگتے؟ یہاں کی رونقیں نہیں بھاتی، یہاں کے گلدستے اب آنکھوں کو مرغوب نہیں، اس لیے کہ میرے محبوب کے صحرا کے، میرے محبوب کے ویرانے کے، ریگستان کے اب کانٹے میری نگاہوں میں پھر رہے ہیں۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ خار مانے کانٹا۔ تو یہ عشق کی باتیں ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان چیزوں سے، بے جان چیزوں سے اتنا پیار کرتے تھے تو سید تو پھر سید ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے، آقا زادہ ہے، تو اس سے کیوں نہ پیار کرتے۔ اور آل رسول سے، اہل بیت سے پیار کرنا، یہ مطلب جیسے قرآن نے ہمیں حکم دیا، ابھی آیت کریمہ آپ نے سنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم فرمایا۔ مثلا ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا اور سادات کرام کے بابا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد رحمت نشان ہے، 4 ہیں قیامت کے دن جن کی میں شفاعت فرماؤں گا۔ 4 وہ ہیں جن کی میں قیامت کے روز شفاعت فرماؤں گا، اگرچہ وہ تمام اہل زمین کے گناہوں جتنے گناہ لے کر آئیں۔ وہ 4 کون ہیں؟ انہیں 4 صفات کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1، میری آل کی تکریم کرنے والا، میری آل کی تعظیم کرنے والا۔ نمبر 2، ان کی حاجتیں پوری کرنے والا۔ نمبر 3، ان کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنے والا،
زبان اور دل سے ان کو چاہنے والے، تو جو سرکار کے اولاد کی تعظیم کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کرے، اور دل سے اور زبان سے دونوں طرح ان کو چاہے۔ ہم لوگ زبان سے تو چاہنے کا اظہار کر دیتے ہیں، مگر دل بدقسمتی سے ساتھ نہیں دیتا، دل اور زبان دونوں سے چاہنے والے۔ تو ایسا جو ہوگا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اس کی شفاعت فرمائیں گے، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو۔ یہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا، مجھ سے محبت کرو اللہ عز و جل کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی آل رسول سے بڑی محبت کی۔ بخاری شریف میں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں اپنے قرابت داروں کے مقابلے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کو عزیز رکھتا ہوں، یعنی مجھے اپنے رشتہ داروں سے سرکار کے رشتہ دار زیادہ پیارے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت انہوں نے، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو دگنا مال غنیمت دیا۔ اور ایک بار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ اللہ کے بعد تمہاری برکت سے ہمیں یہ عزت و عظمت عطا ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، انہوں نے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس قدموں کو اپنے کپڑے سے پوچھا اور کہنے لگے، خدا کی قسم جتنے آپ کے فضائل میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو آپ کو کندھوں پر اٹھائے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سید زادے تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن حسین رحمۃ اللہ علیہ، ان سے عرض کیا کہ حضور آپ کی کوئی ضرورت ہو تو آپ خود زحمت نہ فرمائے کریں بلکہ کسی کو بھیج دیا کریں۔ مجھے اللہ عز و جل سے شرم آتی ہے کہ آپ جو کہ سید زادے ہیں میرے دروازے پر کسی حاجت کی وجہ سے کھڑے ہوں۔ سید زادہ اپنی ضرورت کے لیے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو، یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں تھا، کہ یہ مطلب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں نبی زادے کو اس طرح مطلب اپنے دروازے پر حاجت کے لیے وہ میرے پاس کھڑا رہے۔ تو ان کی بڑی بلند شانیں ہوتی تھی اللہ والوں کی۔ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات کرام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اچھا، بعض لوگوں کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ مطلب سیدوں کی نسبت کا کیسے پتہ چلے کہ یہ آیا سید بھی ہے یا نہیں، اس کے سند کا کیا ثبوت۔ تو اس ضمن میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استفتاء پیش کیا گیا، سوال کیا گیا۔ تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں بہت پیارا جواب ارشاد فرما دیا کہ سید کی تحقیق یہ ہمارے ذمے نہیں، یعنی کسی کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فلاں سید صاحب ہے،
بس اتنا ہی کافی ہے، اور ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم مطلب اس کی تحقیق کرتے پھریں کہ صاحب یہ سید ہے یا نہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ سید ہے، ذرا اس کا شجرہ تو دیکھ لو، ہو سکتا ہے یہ مطلب ایسے ہی اپنی عزت کروانے کے لیے اپنے آپ کو سید کہا کرتا ہوں۔ تو اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بہت پیارا رد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں یہ آپ کے الفاظ ہیں انکسارا کہ یہ فقیر دلیل بحمدہ تعالی حضرات سادات کرام کا ادنا غلام اور خاک پا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ عرض کر رہا ہوں جو آپ نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمائے، غالباً 9ویں جلد میں۔ ان کی محبت و عظمت ذریعے نجات و شفاعت جانتا ہے، انہیں اپنے لیے فرما رہے ہیں۔ فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں۔ جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے، ہمیں تحقیقات کی حاجت نہیں، نہ سیادت کی سند مانگنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اور خائی نہ خائی سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھائے تو برا کہنا، مطعون کرنا ہرگز جائز نہیں۔ ہاں، جس کی نسبت ہمیں خوب تحقیق معلوم ہو کہ یہ سید نہیں اور وہ سید بنے، اس کی ہم تعظیم نہ کریں گے، نہ اسے سید کہیں گے، اور مناسب ہوا کہ ناواقفوں کو اس کے فریب سے مطلع کر دیا جائے۔ میرے خیال میں ایک حکایت ہے جس پر میرا عمل ہے کہ ایک شخص کسی سید سے الجھا، انہوں نے فرمایا میں سید ہوں، کہا کیا سند ہے تمہارا سید ہونے کی؟ رات کو زیارت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشرف ہوا کہ مارکہ حشر ہے، یہ شفاعت خواہ ہوا، اعراض فرمایا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی، اعراض فرمایا۔ اس نے عرض کی آقا میں بھی تو آپ کا امتی ہوں، ارشاد فرمایا کیا سند ہے تیرے امتی ہونے کی؟ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں۔ نہ اس نے ایک سید سے کہا کہ کیا سند ہے تیرے سید ہونے کی، تو خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے فرما دیا کہ کیا سند ہے تیرے امتی ہونے کی۔ ایک سوال کے جواب میں، جس میں سوال یہ تھا، یہ زکوٰۃ سے متعلق سوال ہے، تو میرے آقا اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 1307 سنہ ہجری میں گونڈا سے مفتی صاحب سید حسین حیدر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے استفتاء کیا کہ سادات محتاجین کو زر زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں۔ بہت سادات محتاج ایسے ملتے ہیں کہ خود مانگتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صفحات پر اس کا نہایتی محققانہ اور عالمانہ جواب ارشاد فرمایا۔ اس کی سطر سے احترام سادات کی مہک آ رہی ہے۔ یہاں اس سے چند عبارتیں میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ فرماتے ہیں یہ 52 عبارتیں اور 27 حدیثیں جن کی طرف فقیر نے اس تحریر میں اشارہ کیا بحمدہ تعالی، اس وقت فقیر کے پیش نظر ہے کہ سادات کرام و بنی ہاشم پر زکوٰۃ یقیناً حرام، نہ انہیں لینا جائز نہ ان کے لیے زکوٰۃ ادا ہو، اس میں گناہ کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ اور کیا معلوم نہیں کہ علماء کرام نے ایسے فتوے کی نسبت کیسے سخت الفاظ ارشاد کیے ہیں۔ رہا یہ کہ پھر اس زمانے پورا شوق میں حضرات سادات کرام کی مواصلات کیوں کرو؟ اب یہ بات ہوئی کہ پھر سیدوں کی مدد کیسے کی جائے؟ اگر زکوٰۃ ان کو نہیں دی جاتی حرام ہے، نہ ان کو لینا جائز نہ ان کو دینا جائز، دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہ ہو، تو آخر یہ سید غربا کہاں جائیں؟
یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں اقول میں کہتا ہوں بڑے مال والے اگر اپنے خاص مالوں سے بطور نظر اور ہدیہ ان حضرات کی خدمت نہ کریں تو ان کی بے سعادتی ہے. مالدار اپنی دولت میں سے، حلال کمائی میں سے، پاک مال میں سے اگر سیدوں کی خدمت نہیں کرتے تو یہ بے سعادت ہیں، محروم ہیں. اور ان کو وہ وقت یاد دلا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کریں جب ان حضرات کے یعنی سادات کے جد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا ظاہری آنکھوں کو بھی کوئی ملجا و مأوا نہ ملے گا. کیا پسند نہیں آتا کہ وہ مال جو انہی کے صدقے میں انہی کی سرکار سے عطا ہوا دیتا کون ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے چراغ یہ ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے اس کی بخشش، ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے. قصر دنا تک جس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے. فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہے. نظر زور میں آسانی دے کلمہ یاب دلاتے یہ ہے. من کرنے بندوں کو ٹوٹ کے میٹھی ہی سناتے یہ ہے. مالوان لوٹے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہے. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطفہ فرماتے یہ ہے. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے ہم بناتے یہ ہے. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پردہ بھاری بناتے یہ ہے. رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہے. رافع 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 کیا کیا رحمت لاتے یہ ہے. سلم سلم کی دھار سے الٹے پار چلاتے یہ ہے. تیز و ریا سے خوش ہو اس کا رضا کا سناتے یہ ہے. تو سرکار نے جو عطا فرمایا یہ سرکار کا عطا کردہ ان کی اولاد کو نہ دینا یہ کتنی بڑی بے سعادتی اور محرومی اللہ فرما ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ کیا پسند نہیں آتا کہ وہ مال جو انہی کے صدقے میں انہی کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا جسے ان قریب چھوڑ کر پھر ویسے ہی خالی ہاتھ زیر زمین جانے والے ہیں. ان کی خوشنودی کے لیے ان کے پاک مبارک بیٹوں پر اس کا ایک حصہ صرف کیا کریں کہ اس سخت حاجت کے دن یعنی بروز محشر اس جواد کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے بھاری انعاموں عظیم اکراموں سے مشرف ہوں کہ ان کے بیٹوں کو یہاں دے دیں گے تو قیامت کے دوست ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھاری انعام و اکرام پائیں گے انشاءاللہ. ابن عساکر امیر المومنین مولا علی مشکل کشار کرم اللہ وجہ الکریم سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا. مزید فرماتے ہیں خطیب بغدادی امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اولاد عبد المطلب یعنی سادات کرام بھی اس میں شامل ہے جو شخص اولاد عبد المطلب میں کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا. اللہ اکبر قیامت کا دن وہ قیامت کا دن وہ سخت ضرورت سخت حاجت کا دن اور ہم جیسے محتاج اور صلہ عطا فرمانے والے اور صلہ عطا فرمانے کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب التاج خدا جانے کیا کچھ دے اور کیسا کچھ نیال فرما دیں. ایک نگاہ لطف ان کی جو جملہ مہمات دو جہاں کو بس ہے بلکہ خود یہی صلہ کروڑوں سے اعلیٰ اور انفس ہے جس کی طرف کلمہ کریمہ
اذا یقینی اشارہ فرماتا ہے، بلکہ اذا تعبیر فرمانا بحمدللہ، روز قیامت وعدہ ارسال و دیدار محبوب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کا مژدہ سناتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی کو کسی سید کی خدمت کے صدقے میں دیدار ہو جاتا ہے، خدا کی قسم بہت بڑا انعام ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ مزید اعلیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں اور کیا درکار ہے، دوڑو اور اس دولت و سعادت کو لو، وباللہ التوفیق، اور متوسط الحال والے اگر مصارف مستحبہ کی وسعت نہیں دیکھتے، یعنی وہ جو متوسط الحال ہے، درمیانہ، مالدار تو بہت دے سکتے ہیں، وہ غریب ہوتا ہے اس کی دوا 2 روپے میں ہوتی ہے، اس کو اسپیشلسٹ چاہیے 600 روپے والا ہوتا ہے، مطلب تو مالدار تو بہت رقمیں پتہ نہیں کن کن کاموں میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ تھوڑی سی رقم سادات کرام کو بھی دے سکتے ہیں، مطلب ڈھول بجا کر نہیں، دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو خبر نہ پڑے، اس سید کو ذلیل بھی نہ کرے کہ میری طرف سے سید صاحب کو مہینہ جاتا ہے، نہیں پتہ بھی نہ چلے، نہ اس کو دھکے کھلائے، نہ اس کو بلوائے، بلکہ خود حاضر ہو کر ان کی نظر کرے سید صاحب کی، اپنے گھر پہ بلا کر دینا یہ بھی وہ مزہ نہیں دیتا، خود جا کر حاضر کرنا، نور علی نور۔ زکوٰۃ آج کل لوگ پتہ نہیں کس کو دے ڈالتے ہیں، سماجی اداروں کو بیچارے دیتے ہیں، ٹھیک ہے سماجی ادارہ زکوٰۃ لے، لیکن سماجی ادارے کا لینے والا امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، جو ان مسائل کو جانتا ہو، اگر نہیں جانتا تو پھر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، ورنہ زکوٰۃ کو خراب ہو جائے گی، اس لیے کہ زکوٰۃ میں شخصی ملک ضروری ہے، کسی کو مالک کرنا ضروری ہے زکوٰۃ میں۔ اگر آپ کے ہاں کوئی غریب رہنے لگا آپ کے مکان میں، کرائے کا مکان ہے آپ کا، اور آپ اس کا بطور کرایہ زکوٰۃ میں سے کاٹتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کو مالک کرنا پڑے گا، مالک ہو جانے کے بعد پھر بے شک وہ آپ کو لوٹا دے بطور کرایہ، وہ دوسری بات ہے۔ تو مالک کسی چیز کو، جیسے کہ بہار شریف نے لکھا کہ زکوٰۃ کا کھانا ہے، اب روپیوں کی صورت میں زکوٰۃ دینی ضروری ہے، کوئی بھی چیز دے سکتے، کپڑا، کھانا، برتن، جو بھی چیز آپ دینا چاہیے زکوٰۃ میں وہ دی جا سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا کھانا دیا کسی کو اور کہا کہ یہ کھا لو ابھی، تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، کہ یہ تو آپ نے جو کھانے کے لیے کیا، زکوٰۃ کا کھانا دے دے، اب چاہے وہ کھائے چاہے لے جائے، بیچ دے، کچھ بھی کرے۔ تو جہالت کی وجہ سے بہت سارے مطلب ہے کہ ہمارے نقصانات ہو جاتے ہیں، عبادات ہماری ضائع ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں۔ تو اب یہ کہ مالک کرنے کے بعد وہ جو بھی کرے ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب مثال کے طور پر بعض لوگ الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں غریبوں کو، یہ قربانی گوشت لے جاتے ہیں نا جو فقیر لوگ، تو یہ مطلب ہوٹل والوں کو بیچتے ہیں، تو پھر اس کو برا بنا کہتے ہیں۔ تو یہ مطلب بہت بڑا ظلم ہے سیاحتی ہے اور مسلمان کی توہین ہے۔ اب جب آپ نے اس کو گوشت دیا تو بے شک وہ آپ کے سامنے اس کو بیچے، وہ مالک ہے، تو وہ سارا گوشت نہیں کھا سکتا، اتنا سارا گوشت بقرعید میں اس کے پاس ہے، وہ نہیں کھا سکتا۔ اور بقرعید کا گوشت، قربانی کا گوشت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مطلب غریب امیر سب کو دیا جا سکتا ہے، خود بھی کھا سکتا ہے، تو کسی کو آپ نے دیا، اس نے بیچ دیا، جائز ہے اس کے لیے۔ آپ اپنے یہاں کی قربانی کا گوشت خود بیچ کر اس کا پیسہ نہیں کھا سکتے، اس کی کھال بیچ کر آپ پیسہ نہیں کھا سکتے۔ اپنے یہاں کی قربانی جو آپ نے کی آپ کے نام پر، اس قربانی کی کھال اگر آپ نے بیچی تو وہ رقم اب صدقہ کرنی پڑے گی، اب مباح کام میں بھی اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ قربانی کھال آپ نے مجھے دے دی، جیسے جو حکم گوشت کا وہ کھال ہے، آپ نے مجھے قربانی کی کھال دے دی، میری ملک ہوگی، اب میں نے اگر اس کو بیچ دیا تو میں اس کے پیسے کھا سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، شرعی اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، میں نے جو قربانی کی اس کی کھال بیچ کر میں اپنے صرف میں نہیں لا سکتا،
بیچ کر نہیں. ہاں اس قربانی کی کھال کو بے عینی کھال کی طرح رکھ کر میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، یا ایسی چیز سے بدل سکتا ہوں کہ جس کو باقی رکھ کر نفع اٹھایا جاتا ہو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے پیر خانے پر، اعلیٰ کا پیر خانہ مارینا مطہرہ انڈیا میں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے پیر خانے پر مارینا شریف وارد ہوتے ہیں تو اسٹیشن سے خانقاہ تک، خانقاہ برکاتیہ تک ننگے پاؤں پیدل چلتے، پیدل وہ بھی ننگے پاؤں. اور مارینا شریف سے جب اگر نائبی خط یا پیغام لے کر بریلی حاضر ہوتا مارینا شریف سے پیر خانے سے، تو اس کو حجام شریف کہتے ہیں، حجام نہیں کہتے، حجام شریف. اور اس کے لیے، اس نائی کے لیے جو مطلب پیغام لایا ہے، اس کے لیے کھانے کا دسترخوان اپنے سر اقدس پر رکھ کر لایا کرتے. اعلیٰ حضرت جیسا ولی کامل ایک نائی کے لیے، اس نائی کی بس خوبی یہ کہ یہ اپنے پیر خانے سے آیا ہوا ہے، تو مطلب اس کے لیے بھی اتنا تعظیم کرتے کہ اس کے لیے کھانا اپنے سر پر اٹھا کر خود لے آتے اور پیش کرتے. تو جب بھی تو مطلب یہ کہ یہ عظمتیں ہیں، یہ رفعتیں ہیں اور یہ شانیں، اتنا ادب کرتے تھے. تو اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر خانہ سادات کرام سے سید صاحبان ہو، لیکن خود اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید نہیں ہے. تو مجھے مطلب کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا تھا کہ اعلیٰ سید نہیں ہے، آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حکمت یہی سمجھ میں آئی کہ اگر اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ہوتے ہیں تو پھر یہ سیدوں کا ادب اور سیدوں کے آداب بیان کرتے ہوئے شاید جھجکتے نا، اس طرح کے کہیں لوگوں کو وسوسہ آئے گا کہ یہ انڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میرا ادب، ہم سید ہیں، ہمارا ادب کیا کرو. اعلیٰ حضرت کے سادات کرام کے خود سید ہوتے اور ہم یہ کہتے سیدوں کا ادب کیا کرو، تو مطلب شاید مطلب ہم جیسے لوگ وسوسوں میں پڑتے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید نہیں تھے. اس میں شاید یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سادات کی عظمت کا ڈنکا بجوایا. اور میں بھی سید نہیں ہوں، خیر میں ڈنکا بھی سیدوں کا نہیں بجا سکا اب تک، کہ بہت بے ادبیاں ہو جاتی ہیں سادات کرام کی، اپنے سے تو ادب ہو ہی نہیں پاتا. سیدھی بات ہے، خالی بس یہ بیان ہی بیان ہے. اللہ کرے کہ ادب بھی کرنے میں کامیابی حاصل ہو جائے. کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک جم غفیر کے ساتھ مسجد سے نکلے، لوگ بہت سارے عقیدت مند آپ کے ساتھ تھے. تو ایک سید زادے نے ان سے کہا، اے عبداللہ یہ کیسا مجمع ہے؟ دیکھ میں تو آل رسول ہوں مگر تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں وہ کام کرتا ہوں جو تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور تم نہیں کرتے. اور یہ بھی کہا کہ بے شک تم سید ہو اور تمہارے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا باپ ایسا نہیں تھا مگر تمہارے والد سے علم کی میراث باقی نہیں. میں نے تمہارے والد کی میراث لی، میں عزیز اور بزرگ ہو گیا، تم نے میرے والد کی میراث لی، تم عزت نہیں پا سکے. اسی رات خواب میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ چہرہ مبارک آپ کا متغیر ہے. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رنجش کیوں ہے؟ فرمایا، تم نے میرے ایک بیٹے پر نکتہ چینی کی ہے. سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جاگے اور اس سید زادے کی تلاش میں نکلے تاکہ اس سے معافی طلب کریں. ادھر اس سید زادے نے بھی اسی رات خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سید زادے سے یہ فرمایا کہ بیٹا اگر تو اچھا ہوتا تو وہ تمہیں کیوں ایسا کلمہ کہتا. وہ سید زادہ بھی جاگا اور حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کی تلاش میں نکلا. چنانچہ دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے اپنے اپنے خواب سنا کر ایک دوسرے سے معذرت طلب کر لی. اس واقعے سے سمجھدار اسلامی بھائی سمجھ گئے ہوں گے اور بہت کچھ عبرت و بصیرت اس میں پائی ہوگی.
سرور کائنات شاہ موجودات اللہ کے محبوب دار غلوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ہر بات پر گواہ اور ہر بات سے باخبر ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی چیز پر نکتہ چینی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ عدالت نے جگہ جگہ یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو مرتد ہو، ایسا بدعقیدہ ہو کہ اس کی بدعقیدگی، اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ جائے، تو وہ لاکھ اپنے آپ کو سید کہے، وہ سید نہیں ہے، کہ مرتد کبھی سید نہیں ہو سکتا۔ جو اصلی سید ہے، حقیقی سید، وہ مرتد نہیں ہو سکتا۔ تو سیدوں کے دل سے تعظیم کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی بات کا احترام رکھیں، ان کا دل خوش کریں کہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سید کی ایسی اطاعت، عام سید ہو بھلے عالم نہ ہو، عام سید، اس کی ایسی بات مان لینا جس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، تو ایسا کرنا چاہیے۔